الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام بھائیوں کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو یہ سننا پسند کر رہے تھے ان سے خاص طور پہ معذرت کہ بیچ میں وقفہ آیا اور کافی ٹائم گزر گیا کہ ہم آپ سے مخاطب نہیں ہوئے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تو اس کے بچوں کے امتحانات تھے، اس میں مصروفیت تھی کچھ، اور ابھی بھی مصروفیات تو چل رہی ہیں امتحانات کی وجہ سے، مگر آپ سے اتنی زیادہ دور رہنا کوئی اچھا نہیں لگا۔ ہم بھی اس بات کے اب کہ ایک عادی ہو گئے ہیں کہ تب تک چین نہیں ملتا جب تک آپ لوگوں سے کوئی بات نہ کر لیں۔ تو آج موضوعات تو اتنے سارے ہیں، لیکن آج کا جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جناب محترم عزت مآب چیف منسٹر سندھ یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کیا حکم ہے کہ کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے، کیوں کھلے ہوئے ہیں، اور جو کھولے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ سزا کیا ہے کہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کو تو ڈسمس کر دیا جائے گا، وہ تو سزا سمجھ میں آتی ہے، اور یہ جو پرائیویٹ والے ہیں ان کو تو پہلے اتنی سزا دے چکے ہیں آپ کہ اب کوئی سزا لگتی نہیں ہے، تو آپ اور سزا دے لیں، سزا یہ دے لیں ان کو گھر بٹھا دیں کہ وہ باہر بھی نہ نکلیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ماشاءاللہ سارے ہی جو ہمارے برس اقتدار لوگ ہیں باشعور بھی ہیں، سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، یقیناً تعلیم یافتہ بھی ہوں گے، پھر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ جہاں پہ کوئی بھی وبا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کووڈ-19 جو ہے، وہاں جو ہے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ بہت احسن طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، SOPs کے تحت احتیاط کے ذریعے، اور بچے بڑی جلدی پک بھی کرتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہوتا ہے۔ کیا آیا یہ بازاروں میں جو بھیڑ ہے، جہاں طرح طرح کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پہچان بھی نہیں ہے، وہ جو ہے وہاں پہ آخر کیوں ایسی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے، پابندی کیوں نہیں ہے کہ جناب ان کو روکا جائے؟ یہاں تو الحمدللہ کہ ہر ٹیچر جو ہے بچے کو جانتا ہے کون کیا ہے، اس کو کوئی بیماری اللہ نہ کرے کوئی آ جائے تو اس کو نوٹس کیا جاتا ہے، اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن بازار میں اللہ نہ کرے اگر ایسی وبا ہو تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے وہ کون سا آدمی تھا جس نے سب کو متاثر کیا ہے؟ جو متاثر کر سکتے ہیں وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور جہاں پہ متاثرین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہاں پابندیاں لگائی جا رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، نہ صرف میری سمجھ بلکہ عام پبلک جو ہے ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ واضح طور پر کوئی ایسی جو بھی جو بندش آپ بندشیں لگا رہے ہیں ایجوکیشن پہ، ایک ہی دفعہ ان کو بتا دیں کہ لو جی آپ ایسا کریں، یہ بند کر دیں۔ ان کو مطلب کیا ایسی دشمنی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو رینٹ ادا کرتے ہیں، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں نا، جیسے کہ تھکا کے جیسے ان کو آسوں پہ امیدوں پہ جو ہے لگا کے ان کو مار رہے ہیں آپ کہ چلو جی اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا، دے دو کرایہ۔ وہ ادھر ادھر سے مانگ کے یا ادھر ادھر سے جو ہے وہ سہارا لے کر امداد لے کر کسی طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ابھی نہیں، پھر اگلے مہینے، تو وہ تو بیچارے دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اور کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اپنے فرنیچر بیچنا شروع کر دیے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
بالکل جو ہے وہ بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ بند کر چکے ہیں۔ یقین جانیے خدا گواہ ہے کہ کئی میرے دوست ہیں ایجوکیشن سے وابستہ، جب بھی ملتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں بھائی، کوئی دال چاول لگا لیں، کوئی برگر لگا لیں، کیا کریں، جائیں کہاں؟ نوکری تو ہے نہیں ہے، کاروبار مزید دوسرے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2 سال سے جو کسی نے اگر کچھ رکھا ہوا تھا بچا کے، وہ اس کی بھیڑ چڑھ گیا، کرایوں کی بھیڑ چڑھ گیا، باقی معاملات کی بھیڑ چڑھ گیا، تو اب تو وہ بالکل بیکار ہو گیا سلسلہ۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایجوکیشن پہ یہ نزلہ کیوں ہے۔ باقی جو ادارے ہیں، باقی جو بھائی دیکھیں نا، جہاں عام عوام ہے اس کی طرف تو کوئی نہیں، وہ تو کاروبار ہے، اور اس سے وابستہ یہ سمجھیں کہ ایک انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کو پتھر بھیجیں، ان کے وہ پیٹوں میں باندھنا شروع کر دیں کہ کتنے لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ اور ایجوکیشن وہ فیلڈ ہے جہاں پہ الحمدللہ اس وبا کا بہتر سے بہتر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا، بلکہ میں کئی دفعہ ایسے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ جو اویئرنیس ہے لوگوں کو دینے کے لیے طلباء کا استعمال کریں، ہم کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا تھا پہلے بھی، کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان کو بیدار کریں کہ یہ بیماری سے بچنا کیسے ہے، اور وہ ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے اس کام کو بخوبی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو کیا کیا؟ ان کو آپ نے روڈوں پہ، نالوں پہ اور اس طرح کھلے میدانوں میں جو ہے وہ آپ ان کے لیے آپ نے چھوڑ دیا کہ جاؤ گھومو پھرو، اور وہ جو تعلیمی ایک پلیٹ فارم تھا، اس پلیٹ فارم سے اس کو اتنے دور لے گئے ہیں کہ اب اس پلیٹ فارم میں دوبارہ لانے کے لیے، اس جو ہے ٹریک پہ لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ 4 سال مزید چاہیے ہوں گے، اتنا دور کر دیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان سے یہ کام لیتے، کہ ان سے یہ کام لیتے کہ اس وبا سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ آگے آئیں، اور انشاءاللہ وہ بہت بہتر طریقے سے کام کرتے، کیونکہ تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی تاریخ چلی ہے، جب بھی کوئی تاریخ چلی ہے اس میں ہمیشہ طلباء نے جو ہے اراول دستے کا کام کیا ہے۔ پاکستانی تاریخ دیکھ لیں یا ابھی کشمیر کی تاریخ دیکھ لیں، دور نہ جائیں، ابھی جو فریش ہے، تازہ ہے، اس کو دیکھ لیں کہ طلباء ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہی لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ آزادی کیا چیز، لیکن آپ نے ان کو مفلوج کر دیا، نہ صرف ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مفلوج کر دیا۔ کیوں؟ کہ نہ کوئی میدان آباد ہیں، نہ کوئی پارک میدان آباد ہیں، نہ کوئی کھیل آباد، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ آپ نے ان سے کام ہی نہیں لیا، آپ نے ان کو گھر بٹھا دیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو 2-3 سال میں جو نوجوان آگے کریں گے کیا، جا کے ان کا فیوچر کیا ہے؟ پروموٹ کر دیا، ای گریڈ اڑ کے متھے مار دیا آپ نے، اب وہ ای گریڈ ادھر سے آپ نے پالیسی بنا دی کہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ 45 سے نیچے نہیں آ سکتے، اور آپ اسے گریڈ کیا دے رہے ہیں؟ جو اپنی پرسنٹیج دے رہے ہیں وہ 36، 34، 33 جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں تو ابھی ان نوجوانوں کا اور طلباء کا حوصلہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی تک باہر نہیں نکلے، کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ، کہاں جائیں؟ یہ ای گریڈ والوں کو کون، یونیورسٹی والے نہ پرائیویٹ نہ سرکاری سیکٹر میں ایڈمیشن ملنے کے لیے تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ آپ کی پالیسی ہے۔ پھر پرائیویٹ کریں، وہ پرائیویٹ میں کہتے ہیں جی پرائیویٹ جو ہے وہ پھر جی نہ ان کو وہ یونیورسٹی ملتی ہے، نہ کلاسز ملتی ہیں، نہ کالج ملتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو یہ سلسلہ خدا را آپ اس پہ غور کریں۔ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ہاں آپ کے بچے ہوں گے، لیکن وہ پاکستان میں کہاں ہوں گے؟ وہ تو باہر ممالک میں پڑھ رہے ہوں گے، ان کے لیے تو کاروبار بھی ہوگا، ان کے لیے تو پہلے سے جو ہے وہ جگہ بھی جو ہے وہ متعین کر دی گئی ہوں گی کہ آپ نے اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ لیکن یہ جو ملک ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب نوجوان زیادہ ہیں، اور جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں وہ کتنے کروڑوں میں ہیں، تو آپ ان کو مزید کیوں تلے ہوئے ہیں کہ ان کو مزید پیچھے کریں؟ نوجوانوں سے کام لیں، ان کو خدا کے واسطے تعلیم کی طرف راغب کریں۔ ابھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں
ہم پریکٹیکلی خود دیکھ رہے ہیں کیا کریں کہ جناب وہ چیٹنگ ہو رہی ہے, پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں. کیا اس کو روکا جا سکتا ہے, لیکن ہم روکنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم روکنے نہیں چاہتے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو سنوارنے نہیں چاہتے, ہم ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. طے کر لیا ہم نے ان کو تباہ کر دو. کالم نگار, میں حیران ہوں, یہ اینکرز پرسن جو ہیں سارا دن جو ٹی وی پہ چیخ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے گھنٹے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے بڑے محب وطنی کا دعویٰ کر. کیا ان کو نہیں پتہ کہ جو ہمارا فیوچر ہے وہ برباد ہو رہا ہے, جو ہمارے وطن ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں؟ کسی ایک بندے نے بھی اس موضوع پہ بات کی ہے؟ کسی ایک اینکر نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو سنبھالیں, ان کو آگے لانا چاہیے اور ان کو برباد کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے سوچو. یعنی آپ کے پیٹ اتنے بھر چکے ہیں کہ آپ کو آگے فیوچر کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جن لوگوں نے آپ کو سنبھالنا ہے, جن نوجوانوں نے اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے, ان کو پہلے سے بالکل مفلوج کر ان کے ہاتھ ہی کاٹنے. تو بات یہ ہے کہ یہ موضوع تو میں اگر صبح تک بول تو میں تو اتنی باتیں ہیں, اتنے معاملات ہیں کہ بولتا رہوں گا, لیکن درخواست یہ ہے کہ خدا را اس پہ توجہ دیں, اس پہ غور کریں, اس ملک کی باغ دور سنبھالنے والوں کو ان کا خیال کریں, ان کی طرف توجہ دیں. یہی میرا پیغام ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ جو انشاءاللہ ہمارے یہ اب کنٹینیو رکھیں گے ہم, اور اس میں ہم دیکھیں گے تھوڑا بہت تو ہم چلیں, ہم اتنے بڑے نہیں, تھوڑا بہت تو عام آدمی کی طرح ہم سوچتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہو کیا رہا ہے. تو اس میں بھی انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بات ہوا کرے گی.